بڑا مدرسہ ہے جامعہ علوم القرآن جموں سر، بہت بڑا مدرسہ، اس میں ایک کیٹری سیمینار ہوا اور سیمینار کی ذمہ دار میرا دوست ہے مولانا محمد خالد سیف اللہ رحمانی مدذ العلا۔ تو ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسٹیج کے نیچے کرسیوں پر تحت نظر علماء کرام اور مفتیان کرام تشریف فرما تھے، ملک کے بیرون ملک کے لوگ تشریف فرما ہے، لیکن کرسیوں کی پہلے سر میں ایک انگریز بیٹھا ہوا۔ میں انگریز کو دیکھتا تھا اور پھونکتا تھا، مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے جی میں یہ سوچا کہ اس نشست سے فارغ ہونے کے بعد میں مولانا خالد سیف اللہ سے تیز لہجے میں گفتگو کروں گا۔ یہاں فقہی مباحث ہے، دینی گفتگو ہو رہی ہے، انگریز کو یہاں بلانے کا کیا مطلب؟ اسی کو بلایا، میں ان سے پوچھوں گا، یہ میں نے دل میں سوچ رکھا، لیکن نشست کے آخر میں اسے بلایا گیا اور وہ میک پر آ کر کے جب اس نے اپنے گفتگو شروع کی، قرآن اور حدیث سے ایسے استدلالات اس نے کیے، ہم دیکھتے رہ گئے۔ معلوم ہوا سعودی عرب کی جو دارالسلطنت ریاض ہے، شہر ریاض میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، تو ریاض یونیورسٹی کے کلیہ الفقہ کے سب سے بڑے استاد ہیں، اس لیے انہیں قبول کیا گیا۔ ریاض یونیورسٹی کے کلیہ الفقہ کے سب سے بڑے استاد ہونے کی وجہ سے انہیں بلایا ہے، اس کا نام عبدالحفیظ ہے، مصر جامعہ آزاد سے فارغ ہے، جس کو ہم نے مسلمان نہیں سمجھا تھا، انگریز سمجھا تھا۔ ہاف آستین پہنا ہوا تھا اور پتلون پہن رکھا تھا اور صاف سپاٹ ہے، صورت شکل بالکل انگریز ہے۔ یہ ہمارے اس بر صغیر کے مدارس کی خصوصیات ہے، اس سے باہر جائیں گے تو آپ یہ شکل دیکھیں گے کہ ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے۔ آپ نماز کے پابند نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے، سگریٹ پیتے ہیں۔ ہمارے طلبا کو آپ دیکھیں گے، ان کے چہرے پر ٹائی ہوتی ہے، ان کے سروں پر ٹوپیاں ہوتی ہے، ان کے لباس نورانی لباس ہوتا ہے، ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہے، انہیں دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے۔ یہ ہمارے مدارس کی خصوصیات ہے۔ بر صغیر سے باہر جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، یہ ہمارے مدارس کی خصوصیات ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہم دین سے معلوم ہو جاتے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، روس نے یہ جو مسلم ممالک کو قبضہ کر لیا، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، تاجکستان اور قزاقستان اور یہ یوکرین وغیرہ، یہ سارے ممالک ہیں، ارمینیا وغیرہ، سارے ممالک کو روس نے قبضہ کر دیا، یہ سارے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، اور روس نے قبضہ کر کے مسجدوں کو تباہ کر دیا، اور وہاں 70 سال تک کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں رہا، کوئی جنازہ کی نماز پڑھانے والا نہیں رہا۔ لیکن 70 سال کے بعد آزادی ہوگی افغانستان کی برکت سے، آزادی ہو گئی، سارے ممالک مسلمانوں کے پاس لوٹ آئے، مگر ان کا حال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں حج کرنے گیا، پہلے مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے حج کمیٹی کی طرف سے، 8 دن وہاں گزارنے کے بعد پھر مکہ مکرمہ لاتے ہیں حج کمیٹی سے۔ تو 8 دن گزارنے کے بعد آخری دن میں سید الکونین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کے لیے مغرب سے پہلے پہنچا، اس وقت تو کچھ خالی رہتا ہے۔ میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا شہر کا ہمارے، تو جب ہم وہاں قریب پہنچے تو
تو اس وقت صفے بنا رہے، جو وہاں ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ صفے بنا رہے، تو میرا بازو پکڑ کر کے مجھے وہاں بیٹھا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے جاتی کے پاس کھڑے ہو کر کے حضرت سید الکونین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پڑھا جاتا ہے، بالکل وہاں بیٹھا ہے۔ جب میں وہاں جا کر بیٹھا تو مجھے دیکھ کر کے دوڑتا ہوا ایک شخص اور آ کر کے میرے بغل میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا انڈیا سے آیا ہوں۔ کہا کہاں سے آیا؟ میں نے بتایا کہ میں یوپی سے مراد آباد سے آیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی انڈیا کے رہنے والے ہیں، بھوپال کے رہنے والے ہیں، مگر وہاں سے ہم ہجرت کر کے کراچی آ کر کے رہنے لگے، اور اس وقت ہم کراچی سے وہاں ازبکستان کے راجدھانی تاشکند میں ایک امریکن کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ وہاں کے مسلمانوں کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ دنیا کے ہر ملک کے مسلمان بھی شراب پیتے ہیں، ہر ملک میں مسلمان بھی شراب پیتے ہیں، لیکن خنزیر کوئی نہیں کھاتا۔ اور وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، وہاں کے مسلمان بلا تکلف خنزیر کھاتے ہیں۔ آج کی بات ہے آزاد ہونے کے بعد، اس کی وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف جنہوں نے لکھا امام بخاری وہاں پیدا ہوئے، امام ترمذی وہاں پیدا ہوئے، امام مسلم وہاں پیدا ہوئے، صاحب ہدایہ وہاں پیدا ہوئے، جہاں کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے اکابر نے جو مدارس کا جال پھیلایا تھا، اس زمانے کے علماء نے مدارس کا جال نہیں پھیلایا، کسی حال میں بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے، مدارس کا جال نہیں پھیلایا، جس کے نتیجے میں یہ نوبت آئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بر صغیر کے اندر مدارس کا جال ایسا پھیلا ہوا ہے، انشاءاللہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں سے جاتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر کے جائیں، انشاءاللہ دیں گے، جو دیں گے وہ اپنے درجات بلند کریں، کچھ نہ کچھ دے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے، آخری ترجمۃ الباب سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے۔